الرحمن الرحیم۔ جیسے اور بہت ساری قباحتیں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں، اسی طرح ایک بڑی قباحت تصویر کی بھی ہے۔ گھروں کے اندر بھی بہت زیادہ تصاویر لگائی جاتی ہیں، بسا اوقات صلحاء کی، نیک لوگوں کی، بسا اوقات اپنے آبا و اجداد کی، اپنے بڑوں کی، اور اسی طرح بچوں کی تصویر بھی لگائی جاتی ہیں، اپنے بچوں کی، اور اسی طرح سینریاں ملتی ہیں خوبصورتی کی غرض سے، ان میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے، وہ بھی گھروں میں لگائی جاتی ہیں۔ تو عام طور پر بہت زیادہ اس کا رواج ہو گیا ہے۔ اگر وہ تصاویر گھروں میں نہ ہوں تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہے ہمارا، ان کو اتار لیا جائے، نہ لگایا جائے، نہ رکھا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور اگر ہم لگا لیتے ہیں تو کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے، نہ اس سے ہماری آمدن بڑھتی ہے، نہ کوئی اور مقصد پورا ہوتا ہے۔ محض غفلت سے، سستی سے ہم ایسا کر لیتے ہیں۔ اور اسی طرح پہننے کے لباس میں تقریباً سر کی ٹوپی سے لے کر جوتے تک شاید ہی کوئی ایسی چیز ہو جس پر تصویر جاندار کی نہ چھپی ہوئی ہو، خاص طور پر بچوں کے۔ تو بلکہ ایسی صورتحال ہو گئی ہے کہ اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اچھی خاصی مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ اس کو اچھے کپڑے دستیاب نہیں ہوتے بغیر تصویر کے، تو ہم اپنے بچوں کو پہناتے ہیں، تو یہ بھی سراسر نقصان کی چیز ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جو تصویر بنانے والا ہے۔ آخرت میں جرم کے اعتبار سے بڑے بڑے جرم لے کر لوگ جائیں گے، بڑے بڑے جرم ہوں گے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا، یہ بہت زیادہ فکر مندی کی چیز ہے۔ اور اسی طرح آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر یا کتا ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ہمارے گھر پہلے ہی شیاطین سے بھرے پڑے ہیں، کتنی ہی چیزیں ہیں ایسی جو شیاطین کی شکل کی ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں۔ پھر ہم بغیر سلام کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، جو بغیر سلام کے گھر میں داخل ہوا اس کے ساتھ شیطان گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو جو گھر شیطانوں کے بھرے ہوئے ہیں اور وہ ہر وقت ان کاموں میں لگے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر پریشانی پیدا کرنے میں، افراتفری پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، پھر ایسی چیز کا ہونا بہت بڑی بے برکتی کی علامت ہے۔ اور اوپر سے ہم نے تصویر کی کوئی بھی چیز لٹکا کر، پہن کر، جو رحمت کے فرشتے ان چیزوں کو دور کرنے والے ہیں ان کے لیے ایک رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے ہی نہ آئیں۔ تو محض اپنا شوق پورا کرنے کی غرض سے ہم کتنی بڑی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتوں کا گھر میں ہونا ہر چیز کے تحفظ کی ضمانت ہوتا ہے۔ بچوں کو بھی شرور و فتن سے حفاظت ملتی ہے، ہمیں بھی تحفظ ملتا ہے، شیطانوں کی شیطانیوں سے تحفظ ملتا ہے۔ تو اس لیے اگر گھر کے اندر کوئی سینری وغیرہ کوئی لگانی ہے تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے اتنے مناظر پیدا کیے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آبشاریں ہیں، ندی نالے ہیں، سبزہ زار ہیں، باغات ہیں، پھول ہیں، پھل ہیں، پہاڑ ہیں، برفوں سے لدے ہوئے پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں۔ تو بے شمار ایسے خوبصورت مناظر ہیں جن میں جاندار کی تصویر نہ ہو، وہ آویزاں کیے جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی جاندار ہے تو اس کی آنکھ، ناک، کان واضح نہ ہو رہے ہوں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے چہرے کو مدھم کر دیا جائے جس سے اس کی آنکھ، ناک، کان واضح نہ ہوں،
تو بس وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے۔ اتنی زیادہ گنجائش ملنے کے باوجود پھر بھی ہم صراحتاً تصاویر آویزاں کر کے بہت بڑے نقصان میں چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پہ جو پردہ لٹکا ہوا ہے اس پر تصویر ہے۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا اور اس پردے کو اتار کر اس کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، جس سے وہ تصویر پھٹ گئی، اور پھر اس کو طے لگا کر بطور بچھونے کے گدے کے استعمال کر لیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس حد تک احتیاط کریں جن کے ساتھ رحمت کے فرشتوں کی پتہ نہیں کتنی فوجیں ہیں، اور جو ہم جیسے ہیں تو ہمیں تو اور بھی زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو گناہ کبیرہ ہے، اور ہم لوگ محض غفلت سے بڑے نقصان سے گزر رہے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے گھروں میں بچوں کے پہننے کے لباس میں، اور اسی طرح کوئی ایسی چیز جو بھی استعمال میں ہو اس پر کسی جاندار کی واضح تصویر نہ بنی ہوئی ہو۔ اور اسی طرح دوسری چیز جو رحمت کے فرشتوں کو روکتی ہے وہ کتا ہے، جیسا کہ ابھی حدیث گزری کہ اگر کسی گھر میں شوقیہ پالا ہوا کتا ہو تو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، کہ جس آدمی نے کتا رکھا اور اس میں نہ تو جانوروں کی حفاظت مقصود ہے اور نہ ہی کوئی کھیتی باڑی کا تحفظ مقصود ہے اور نہ ہی شکار مقصود ہے۔ پہلے لوگ کتوں کے ذریعے شکار بھی کرتے تھے، تو شکار کی غرض سے شکاری کتا رکھنا بھی ٹھیک ہے۔ تو ایسی ضرورتوں میں سے کوئی ضرورت پیش نظر نہیں ہے، محض شوقیہ طور پر کتا رکھا ہوا ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت شوقیہ ہی کتے رکھے جاتے ہیں۔ ہم لوگ انگریزوں کو دیکھا دیکھی ان کی پیروی کرتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں۔ تو شوقیہ طور پر جو بندہ کتا رکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ثواب میں سے روزانہ 1 قرات ثواب کاٹ لیا جاتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر۔ تو 1 قرات ثواب روزانہ اس کے ثواب میں سے کاٹا جاتا ہے، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 2 قرات کاٹ لیے جاتے ہیں۔ اور اس میں علماء نے وضاحت لکھی ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے مجموعہ ثواب میں سے 1 قرات یا 2 قرات کاٹے جائیں، تو عین ممکن ہے کہ ہر ثواب کے کام میں سے 2 قرات کاٹ لیے جاتے ہوں، تو یہ اور بھی زیادہ بڑی مقدار بن جاتی ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تو قرات ایک چھوٹا سا وزن ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے قرات کتنی بڑی چیز ہوگی، کتنی مقدار مقصود ہے یہاں پر، یہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ لیکن ایک اور عنوان پہلے گزرا ہے جنازہ کے حوالے سے، وہاں پر یہ بات موجود ہے کہ آخرت کا 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اتنی بڑی مقدار ہو تو محض ایک شوق پورا کرنے کے لیے کہ جس کا کوئی بھی مقصد نہیں ہے، کوئی بھی ہمیں فائدہ نہیں ہے، کوئی آمدن نہیں ہے، تو کتنا بڑا آخرت کا نقصان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو گویا اس کے ثواب پر ایک مستقل ٹیکس لگ جاتا ہے جو روز مرہ کٹتا چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ جو شوق رکھنے بھی ہوں تو شوق رکھنے کے لیے بڑے اچھے اچھے شوق موجود ہیں، ان شوقوں کو رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کے شوق جن سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہو، ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے آخرت کے نقصان کو، اور بلکہ اس میں تو دنیا کا بھی نقصان ہے، رحمت کے فرشتوں کا تحفظ اور ان کا ساتھ ختم ہو جاتا ہے، تو دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔